یہ کائنڈلی آپ کلک کر دیجئے۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہماری آخری کلاس ہے اور ریویژن بیس ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ اس حوالے سے بھی ٹاپک کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ آپ کا پیپر 5 جولائی کو ہے، یعنی کہ منڈے والے دن، اور 9:30 سے 12:30 ٹائمنگ ہے آپ کی پیپر کی، تو آپ نے جو آپ کو ٹاپک دیے گئے ہیں ان تمام ٹاپکس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، LMS پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی۔ اس سے آپ نوٹس بنا لیجئے، اس کے آپ تیاری صحیح طرح کر لیجئے، اور تمام ٹاپک ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ جو ٹاپک فائنل ٹرم کے آپ کو دیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹاپک ہم نے اسکپ کر دیے ہیں، تو اس کی آپ تیاری مت کیجیے گا۔ جو ٹاپک آپ کو بتائے گئے ہیں فائنل ٹرم کا، اسی ٹاپک کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا مڈ ٹرم ہو چکا ہے، آپ کا اسائنمنٹ یعنی کلاس اسسمنٹ آپ کی مکمل ہو چکی ہے، کوئز اور اسائنمنٹ کی شکل میں، اور آپ کا جو مڈ ٹرم ہے وہ ہو چکا ہے۔ فائنل ٹرم آپ کا 50 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ سبجیکٹیو نوعیت کا آپ کا پیپر ہوگا، یعنی کہ آپ کو اس میں ایکسپلین کرنا ہوگا، اور ان 5 ٹاپک میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی سوال جو ہے وہ بن کے آ جائیں گے۔ فائنل ٹرم کے ٹاپک ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ریویژن بیس ہمارا کلاس ہوئی تھی، لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے فائنل ٹرم ٹاپک میں جن ٹاپک پہ ہم نے بات کی تھی ان میں عرب بیفور اسلام سوشلز گڈنس کمپلین کہ ان کی جو اچھائیاں تھیں اور ان کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز تھی اس پہ ہم نے بات کی تھی، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو عربوں کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں جو اچھائیاں تھیں، اور اسی طریقے سے ان میں جو اللیگل ایکٹیویٹیز تھی اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اسی طریقے سے ہم نے عرب بیفور اسلام ریلیجنس اسٹیٹس، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو عربوں کی مذہبی حالت تھی، ان کا جو مذہبی اسٹیٹس تھا وہ کیا تھا، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ بت پرستی آئی، یعنی کہ بتوں کو پوجنا یہ شروع ہوا، اور 360 بت کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے ہیبل اور لات اور منات کے اعتبار سے آپ کو بتایا گیا تھا، اور ہر بت کی جو اپنی کنڈیشن تھی، ان کے جو اپنے کارنامے تھے، ان کی جو اپنی پرفارمنس تھی وہ الگ الگ تھی۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور بت پرستی کے بعد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان میں جو بت پرستی کے بعد کس طرح ان میں عیسائیت آئی تھی، پھر یہودیت ان میں کس طرح آئی، اور پھر یہ آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے اور یہ ستاروں کو پوجنے والے کس طرح ان کے مذاہب میں شامل ہو گئے۔ تو عرب اسلام سے پہلے عربوں کی جو مذہبی حالت تھی، 6 سے 7 آپ کو ریلیجنس بتائے گئے تھے، اس بارے میں بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لائف ان مکہ ہے، لائف ان مکہ کے متعلق آپ پہ بات کی گئی تھی۔ لائف ان مکہ میں ہم نے جو بات کی تھی وہ 3 ادوار تھے، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے 3 ادوار، جسے آپ مکی زندگی کہتے ہیں، جو 13 سال پر محیط تھی، 13 سال پر مشتمل تھی، تو وہ 13 سال کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ جو شروع کے 3 سال تھے اس میں تو اسلام کی دعوت آپ نے بہت ہی خفیہ رکھی، اور خاموش طریقے سے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ پھر دوسرا تھا 4 سے 10ویں سال تک، یعنی 4 ایئر سے 10 ایئر تک، اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور لاسٹ جو پیریڈ تھا وہ تھا 10 سے 11، یعنی 11ویں سے 13ویں سال کا عرصہ تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لائف ان مکہ کے حوالے سے بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کر لی تھی۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سروسز آف خلافت پیریڈ پہ ہم مختصر اس کا بتا دیتے ہیں، کیونکہ میری طبیعت 2-3 دن سے صحیح نہیں چل رہی اور شدید بخار ہے،
اور جسم میں درد ہے، اس وجہ سے میں بریف ہی آج آپ کو بتا پاؤں گا، اور پھر بھی اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، تو وہ جو ہے وہ سی آر کے ریفرنس سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فائنل ٹرم کے ٹاپک کے حوالے سے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، سروسز آف خلافت پیریڈ کے حوالے سے ہم نے جو خلفاء راشدین کے متعلق بات کیے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق بات کیے، یا حضرت عمر فاروق کے متعلق بات کیے، یا حضرت عثمان غنی کے متعلق، جن خلیفہ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے وہ شامل ہیں، اور جن کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی وہ شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غالباً حضرت عثمان غنی کے متعلق بات کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق بات کی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے متعلق بات کی ہے۔ سمیہ ایسا ہی ہے نا، ہم نے ان تینوں خلیفہ کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے، جی سر۔ اور ان کی جو خلافت پیریڈ ہے، فور دی خلافت پیریڈ، یعنی کہ آپ کو 3 سے 4 تو بتائے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت۔ اچھا، تو بہرحال میں ابھی مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، یہ بات واضح رہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے، سروسز آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار دی خلافت پیریڈ، جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی کیا خدمات تھی۔ ویسے تو اوور ان کی بہت ساری خدمات تھیں۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی میں نے انٹرو بھی دیا تھا بریفلی، اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کا جو ٹائٹل ہے صدیق یہ کس طرح پڑا، اور پھر میں نے بتایا تھا ان کی فضیلت میں نے بتائی تھی۔ پھر خلیفہ بننے کے بعد ان کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا خلیفہ کا، وہ 2 سال کچھ ماہ تھا۔ پھر 3 سے 4 میں نے بتائی تھی ان کی، وہ پہلی تو میں نے بتائی تھی کہ جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گیا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ فتنہ ظاہر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سروسز لکھیں گے، جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، جنہوں نے فیک جو پروفٹ تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن کر دی تھی کہ میری امت میں اتنے جو ہے وہ کذاب پیدا ہوں گے۔ کذاب کہتے ہیں فیک پروفٹ کو نا، جو جھوٹے پیغمبر پیدا ہوں گے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال پہلا جو فتنہ ختم کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں، وہ فیک پروفٹ کا کیا تھا۔ اس میں مسلمہ بن کذاب تھا، اس میں اسود انسی تھا، اس میں سجا نامی ایک عورت بھی تھی۔ تو یہ 3 کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے، ڈیٹیل میں بتایا تھا آپ کو، ریکارڈنگ آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ اور ان تینوں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی جھوٹے پیغمبروں کا دعویٰ کرنے والوں تھے، ان سب کا ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اور اس فتنے کو کالا کما کیا، اس فتنے کو فنش کیا، اور صفحہ ہستی سے اس فتنے کو مٹا دیا۔ دوسرا جو میں نے بتایا تھا ان کے سروسز، وہ تھی منکرین زکوٰۃ۔ منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فتنہ ایسا آ گیا تھا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہماری کمائی، اس پہ ہمارا زیادہ حق ہے، تو ہم کیوں کسی کی مدد کریں، ہم کیوں چیریٹی کریں، ہم کیوں کسی کی مدد کریں، تو یہ ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حالانکہ وہ بڑا ہی نازک موقع تھا، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسنٹلی ہی آپ کا وصال ہوا تھا، اور صحابہ کرام بڑے ہی مایوس اور بڑے ہی افسوسناک صورتحال سے دشوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان جیسے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا بھی کہ آپ اس معاملے میں تھوڑا جلد بازی کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا، اے عمر، تم اسلام لانے سے پہلے جب کافر تھے تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام لانے کے بعد بہت بزدل بن گئے۔ خدا کی قسم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کی رسی کی مقدار بھی زکوٰۃ دیتا تھا، وہ میرے دور میں بھی زکوٰۃ دے گا نہیں، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔
آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑے دور اندیش تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ آج اگر اس فتنے کو ختم نہیں کیا تو ان کو دیکھا دیکھی کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا، اور پھر ان کو دیکھا دیکھی کوئی حج اور روزے کا انکار کر دے گا، اور اسلام ایک تماشا بن جائے گا۔ تو آغاز سے ہی، اسٹارٹنگ پیریڈ سے ہی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، اور لوگ جو ہے وہ اسلام کو کوئی کھیل تماشا نہ بنا سکیں۔ اینی وے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر فاروق کو اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہے، بالکل صحیح اور درست فیصلہ ہے ان کا۔ انہوں نے بعد میں اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور کوئی جنگ نہیں ہوئی زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف، لیکن وہ راضی ہو گئے زکوٰۃ دینے پہ، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، اور یہ کہ اس فتنے کو بآسانی ختم کر دیا گیا، کیونکہ وقت کی ضرورت تھی۔ اگر ان کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرتے، اعلان جنگ نہیں کرتے، تو ظاہر بات ہے اسلام ایک تماشا بن جاتا۔ کل نماز کا کوئی انکار کر دیتا، حج روزے کا انکار کر دیتا، تو پلرز آف اسلام کا انکار کر دیتا، تو یہ اسلام تو اس طرح پھر نہیں چل پاتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ان کا بہت ہی درست فیصلہ تھا۔ اسی طریقے سے دو سروسز میں نے آپ کو اور بتائی تھیں حضرت ابو بکر صدیق کی، ایک قرآن شریف کی کمپائلیشن کی تھی، کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تھی نا، تو جنگ یمامہ میں بے شمار ایسے صحابہ شہید ہو گئے تھے، تقریباً 70 سے 80 صحابہ تو ان میں وہ شہید ہوئے تھے کہ جو حافظ قرآن تھے۔ تو جنگ یمامہ جب ہوئی اور زیادہ تر ان میں وہ صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، تو وقت کی ضرورت نے یہ ثابت کر دیا، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب جو ہے وہ قرآن شریف کو ریٹن فارم میں ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف کہیں ضائع ہو جائے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن شریف بکھری ہوئی شکل میں موجود تھا، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، اور مختلف شکلوں میں لکھا ہوا موجود تھا، جبکہ ریٹن فارم میں یعنی لکھی ہوئی صورت میں موجود تو تھا، لیکن کمپائل نہیں تھا۔ تو جنگ یمامہ جب ہوئی تو اس بات کا احساس ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ قرآن شریف کو کمپائل کیا جائے، اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن شریف ایک جگہ کمپائل تو ہو گیا، لیکن اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت مسلمانوں میں کوئی اتنا جھگڑا تھا نہیں، قرآن شریف 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا، 7 لغات سے پڑھا جاتا تھا، اس کے پڑھنے کے 7 طریقے تھے، اور کوئی قسم کا کوئی کانفلکٹ اور کسی قسم کا کوئی دشواری تھی نہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس میں یہ معاملہ ذرا اٹھا کہ جناب آپ کو میں نے بتایا تھا، ریکارڈنگ سن لیجئے گا، کہ وہاں پہ مسلمانوں میں ذرا اختلاف پیدا ہوا، اور ہر کوئی اپنے قرآن کے پڑھنے کے طریقے کو صحیح سمجھتا تھا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن شریف کمپائل ہوا تھا، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اس وقت، تو ان سے منگوایا اور ان کی کاپیاں کروائیں، اور تمام شہروں میں، تمام ملکوں میں بھیج دی، اور کہا کہ اب یہ جو نسخہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کمپائل ہوا تھا، یہ نافذ العمل ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی، اور قرآن شریف جو پڑھا جائے گا وہ لغت قریش پہ پڑھا جائے گا، قریش کی لغت پہ پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف جو ریویل ہوا تھا، جو نازل ہوا تھا، وہ قریش کی لغت پہ ہی نازل ہوا تھا۔ اچھا، اس فیصلے سے، حضرت عثمان غنی کے اس فیصلے سے جو ہے نا، مسلمانوں میں بہت بڑے اختلاف کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکا، اور آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن تو کہتے ہیں، قرآن شریف کے جمع کرنے والا، انہوں کا بہت بہتر کارنامہ تھا، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں ان سے پہلے ہی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی قرآن شریف ایک جگہ کمپائل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت ضرورت ہی محسوس نہیں تھی کہ اس کو اناؤنس کیا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ چوتھی جو سروسز میں نے آپ کو بتائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ میں نے جو فوجی لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے، اور وہاں پہ اسلام کے نظام کو، قرآن اور سنت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے،
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس فوجی لشکر کا جو ہیڈ تھا نا، اس کا جو سرپرست تھا، جسے آج کے الفاظ میں آپ آرمی چیف کہہ سکتے ہیں، تو وہ بہت ہی کم عمر تھے. ان کا نام غالباً اسامہ بن زید تھا. بہت کم عمر نوجوان تھے اور ان کو اتنا ایکسپیرینس تھا بھی نہیں، لیکن سربراہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فوجی لشکر روانہ کر دیا، ادھر اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے. اور بڑے ہی افسوسناک وہ موقع تھا. صحابہ کرام بڑے مایوسی کی حالت میں تھے. تو اس کا امپیکٹ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال اور دنیا سے پردہ فرما جانے کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ اس فوجی لشکر پہ بھی پڑے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق سے بات کریں کہ اس فوجی لشکر کو، وہ بہت مایوس ہے یہ خبر سن کے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے، تو آپ اس فوجی لشکر کو واپسی بلا لیجئے. ایسا نہ ہو کہ ان کو نقصان ہو جائے اور وہ شکست ان کو ہو جائے اور وہ ہار جائیں اس جنگ کے اندر اور ان کو نقصان ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے چھوٹتے ہی ان کو اس سجیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جس فوجی لشکر کو، جس فوجی جماعت کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہو جنگ کے لیے اور ملک کو فتح کرنے کے لیے، تو ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو واپسی بلانے والا. پھر میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا، ٹھیک ہے آپ فوجی لشکر واپسی نہ بلائیے، لیکن جو اس فوجی لشکر کا کمانڈر ہے، جو آرمی چیف ہے، سربراہ ہے، اس کو آپ چینج کر دیں، کیونکہ وہ بہت کم عمر ہے، ناتجربہ کار ہے اور بہت ہی نوجوان ہے. تو انہی لشکر میں بڑے بڑے صحابہ، تربیت یافتہ اور ایکسپیرینس ہیں ان کو، تو ان میں سے کسی کو بھی بنا دیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سجیشن بھی ریجیکٹ کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ جس فوجی لشکر کا کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلیکشن کی ہو، ٹھیک ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس فوجی لشکر کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے نہ تو اس فوجی لشکر کے سربراہ کو چینج کیا اور نہ اس فوجی لشکر کو واپسی بلایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے شریعت کے پابند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر کتنا فدا ہو جاتے تھے. اور اس سے کہتے ہیں آپ سنت کی پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا. یہ 4 سروسز میں نے بتائی تھی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، ان کے بارے میں بھی 6 سے 7 سروسز بیان کی تھیں. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے متعلق بھی بتایا تھا. تو جو بتایا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجھے بتانا تھا، لیکن چونکہ اب ٹائم اتنا نہیں رہا ہمارے پاس، تو آپ جو آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ دیکھ لیجئے گا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی جو سروسز بتائی گئی تھیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں آزادہ نہیں لیکچر آپ کو دے سکتا، طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ بول پاؤں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سروسز بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امیہ جو پیریڈ ہے، کیونکہ ہمارے تقریباً ڈویژن کے ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جن میں اسلام سے پہلے عربوں کی جو اچھائیاں تھیں اس پہ ہم نے بات کر لی تھی لاسٹ کلاس میں. اسلام سے پہلے عربوں کی جو اچھائیاں تھیں اس پہ ہم نے بات کر لی تھی. اسلام سے پہلے جو عربوں کے ریلیجنس اسٹیٹس تھے، 5 سے 6 اسٹیٹس تھے، اس پہ ہم نے بات کر لی تھی. اور آج ہم نے سروسز آف خلافت پیریڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق پہ صرف بات کی ہے. حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی پہ ہم نے بات کر لی تھی، اس کی ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا اور اس کے نوٹس وغیرہ آپ جو ہے بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امیہ ایرا کے متعلق میں بریفلی بات کر دیتا ہوں اور پھر اپنے لیکچر کو میں کمپلیٹ ختم کرتا ہوں. تو امیہ کے متعلق میں نے جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ امیہ پیریڈ جو ہے وہ کب شروع ہوا تھا، وہ میں نے بتایا تھا، اس کو دیکھ لیجئے گا. اور بنو امیہ کا جو زوال شروع ہوا وہ کیسے تھا، تو میں نے بتایا تھا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ولید اور بن عبد الملک وغیرہ جیسے یہ لوگ موجود تھے بنو امیہ میں، ان کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے.
اور یہ وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو وحی کو لکھنے والے تھے، جو کاتب وحی جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو وحی کو لکھتے تھے. اور ان کا بنو امیہ سے ان کا آغاز ہوا ہے، اور بہترین طریقے کی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بادشاہت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے ہیں. اور یہ وہی معاویہ ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جنہوں نے بحری بیڑا یعنی سمندری، آج کل کی نیوی فوج کہہ لیں، اس کا آغاز انہوں نے کیا تھا. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں یہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو بہرحال یہ بنو امیہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور تقریباً میں نے بتایا تھا کہ 90 سال تک یہ دور ان کا رہا. لیکن بنو امیہ کا نا، لیکن بنو امیہ میں جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے نا، جب تک تو یہ صحیح چلتے رہے. اور ان کے بعد پھر ایسے بدماش قسم کے لوگ آ گئے، مسلمان تو تھے لیکن بڑے جابر قسم کے حکمران تھے، جس میں حجاج ابن یوسف کا نام سر فہرست ہے. اور یہ وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، ان کو، بے گناہ صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کروایا. یہ وہی حجاج ابن یوسف تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب تک عمر بن عبدالعزیز تھے بنو امیہ میں، جب تک معاملے چلتے رہے، ان کے بعد جتنے بھی حکمراں آئے تو ان میں زیادہ تر جو تھے وہ عیاش قسم کے تھے، اور ان کو اپنا مفاد زیادہ تھا، خود سیلفش تھے، خود غرض تھے. اور ان کو اسلام کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو پبلک کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو اپنی فوج کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنی رعایا کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ بس اپنے پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، اور اپنا مفاد دیکھتے تھے، اور اپنے ملک کا مفاد کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے، اور اسلام کو اور شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے. تو ان میں جب عیاشیاں حد سے زیادہ بڑھیں اور انلیگل ایکٹیویٹیز حد سے زیادہ بڑھیں، تو ظاہر بات ہے پھر ان کا تباہ اور بربادی جو ہے وہ ان کے قدموں میں آئی. ظاہری بات ہے جب آپ اسلام کو، شریعت کو نافذ نہیں کرو گے تو تباہ اور بربادی آپ کا مقدر رہے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان حکمراں عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو حکمراں تھے، ان کے تعلقات پبلک کے ساتھ صحیح نہیں تھے. ٹھیک ہے. وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، حقارت کے نظر سے دیکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ فوج کے جو لیڈر تھے، جسے آپ آرمی چیف کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی رینکنگ کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا صحیح سلوک نہیں تھا. تو اتفاق اور اتحاد تو ان میں تھا ہی نہیں. یہ وجہ ہے کہ وہاں کی عوام باغی ہوئی اور نفرت کرنے لگی اپنے ایسے بدماش اور بدگماش حکمرانوں سے، اور ان کی تباہی اور بربادی کا یہ سبب بنا. تو بہرحال آپ نے بنو امیہ کی پوری ہسٹری آپ کو بتائی گئی تھی. وہ ہسٹری بھی LMS پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. وہ تمام آپ لوگ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نوٹس بنا لیجئے گا. اور آپ کو جو بھی بتایا گیا ہے فائنل ٹرم کے ٹاپک، اس پہ تقریباً زیادہ ٹاپک میں تو ہم نے بات کر لی ہے بریفلی. اور پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی دشواری ہو اور کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ اس حوالے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سمیہ آرائیں کے ذریعے سے، ان کے وائس میسج کے ذریعے سے مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں خود ہوں گا 5 جولائی کو، منڈے والے دن فائنل ٹرم کا پیپر میں خود ہوں گا. تو آپ نے وہ طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، تیاری رکھنی ہے طریقے سے. وہاں پہ ایگزام ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ موجود ہوں گے. تو سوال کے متعلق آپ شروع میں صرف سوال کے مطابق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی ایکٹیویٹی کہ برا امپریشن جائے ایگزام ڈپارٹمنٹ کو، وہ آپ اس سے اگنور کیجیے گا. اور نقل وغیرہ جو بھی ہے اس سے آپ نے بالکل بچنا ہے. آپ کو نہیں آتا تو آپ نہ لکھیں، کیونکہ اس کی اسسمنٹ مجھے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، پیپر میں نے چیک کرنا ہے. باقی آپ کو تیاری مکمل طریقے سے کرنی ہے. ایسی قسم کوئی حرکت نہ کریے گا کہ جس سے ایک برا امپریشن جائے ٹیچر کو یا ایگزام ڈپارٹمنٹ کو. کیونکہ یہ اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑی ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. اور سمیہ آرائی تمام کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی آپ پرسنلی یہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی سر. آپ کو نہیں آتا تو آپ نہ لکھیے. آپ جو ہے آپ، کیونکہ مجھے چیک کرنا ہے پیپر، لیکن یہ کہ آپ اس قسم کی جو بھی حرکتیں اس سے آپ نے اگنور کرنا ہے. تو بہرحال
یہ تمام باتیں میں نے آپ کے ساتھ رکھ دی ہیں. اسائنمنٹ کی اسسمنٹ آپ کی کر دی گئی ہے اور اس کے بھی نمبر آپ کو بتا دیے جائیں گے. سی ایم ایس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کا رزلٹ بھی آ جائے گا. فائنلی جو رزلٹ ہے وہ تو آپ کو کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے وہاں سے پتہ چل جائے گا. ہم یہاں سے رزلٹ آپ کا بنا دیں گے 100 نمبر کا, جس میں آپ کا 20 نمبر کا اسائنمنٹ ہے, 20 نمبر کا جو مڈ ٹرم کا ہوا ہے, 30 نمبر کی آپ کا ہے کلاس اسسمنٹ جن میں اسائنمنٹ اور کوئز شامل ہیں, وہ آپ کے ہو چکے ہیں. تو 50 نمبر اور 50 نمبر کا آپ کا فائنل جو آپ کا فزیکلی پیپر ہوگا. ٹھیک ہے, پیپر کے متعلق میں نے تمام چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ٹاپک ہیں, اسلام سے پہلے عربوں کی جو ہے وہ اچھائیاں, جو ان کی انلیگل ایکٹیویٹیز, سروسز آف خلافت پیریڈ, فار دی خلافت پیریڈ میں نے بات کی, امیہ پیریڈ پہ میں نے بریفلی بات کی, اسلام سے پہلے جو ریلیجنس کنڈیشن تھی اس حوالے سے بات کی ہے, لائف ان مکہ کے جو 3 ادوار تھے اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو یہ بریفلی ہم نے بات کی ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی سمیہ جو آپ ریکارڈ کر رہی ہیں, مجھے بھی ابھی آپ ریکارڈ ہو جائے پورا لیکچر یہ مجھے سینڈ کر دیجیے گا تاکہ میں LMS سے بھی اپلوڈ کر دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو بھی پرسنلی بتا دیجیے گا کہ اور بھی اگر کوئی فائنل ٹرم سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے تھرو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, یعنی پیپر سے پہلے. ٹھیک ہے, لیکن پیپر کے دوران جب پیپر شروع ہو جائے 9:30 بجے تو ظاہری بات ہے آپ نے, ہاں سوال آ جائے گا, سوال جو سمجھ نہ آ رہا ہو تو سوال ویسے ایسا کوئی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے, میں نے بہت آسان سے انگلش میں بنایا ہے. لیکن یہ کہ آپ پھر بھی سمجھ نہ آیا تو شروع کے 20 سے 25 منٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ میں تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیپر والے دن کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی مصیبت نہ ہو اور ایک برا امپریشن نہ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی ٹیچر ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایگزام ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی موجود ہوں, ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایک برا امپریشن جا سکتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے ہی میں کلیئر کر دوں کہ جو بھی سوال پوچھنا ہے وہ شروع کے 20 سے 25 منٹ میں آپ پوچھ لیجیے گا. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو, سمجھ آ رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بلا وجہ سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ چیٹنگ کا میں نے بتا دیا آپ کو. چیٹنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پھرے لے کے آؤ, چیٹنگ کا مطلب یہ ایک دوسرے سے پوچھنا, یہ ایک دوسرے سے آپ پوچھنا, یہ ایک دوسرے سے آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں لے رہے ہو, پین لے رہے ہو, پینسل لے رہے ہو, اسکیل لے رہے ہو, یہ بھی چیز اس سے بھی اجتناب آپ نے کرنا ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی کہ ایک برا امپریشن جائے. نہ تو آپ اپنے اسٹیشنری جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ کے پاس اپنی مکمل ہونی چاہیے, کوئی بھی شیئرنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپس میں ڈسکشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو نقل کی جتنے بھی پہ ہوتے ہیں اس سے آپ نے اجتناب رکھنا ہے, کیونکہ ابھی صرف 2 اسٹوڈنٹ ہیں اور 4 اسٹوڈنٹ میرے خیال سے غائب ہیں. تو یہ میں بات کر رہا ہوں تو رمیسا ان کو پرسنلی بتا بھی دیجیے گا تاکہ پیپر والے دن اس حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر کوئی ورڈ لمٹ ہوگی کوشچنز میں؟ ہاں, ورڈ لمٹ یہ کہ میں نے ویسے مینشن تو نہیں کیا سوال میں, نے مینشن یہ تو ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لکھنا ہے, لیکن یہ کہ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کو عرب ایک مثال میں دے رہا ہوں, اگر آتا ہے کہ امیہ پیریڈ کے حوالے سے ان کے زوال, ان کا جو ڈاؤن پیریڈ ہے, تو آپ اگر یہ ایک صفحے کا لکھ دیں تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کو عربوں کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز بتائی گئی ہیں یا اچھائیاں بتائی گئی ہیں, تو آپ کو 4 سے 5 اچھائیاں, 3 سے 4 ان کی برائیاں بیان کی یعنی گئی سر ہیں, تو آپ اس کو جی مارکس کے حساب سے ہم لکھ دیں آنسر. دیکھیں, ہر ماسک جو ہے نا وہ سوال جو ہے وہ برابر ہیں. 10 نمبر کا ایک سوال ہے, میں نے کوئی چوائس نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے 5 سوال پیپر میں آئے ہیں اور 5 سوال 10 نمبر کے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوال کے مطابق ہی آپ نے آنسر دینا ہے, جو پوچھا جا رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے آنسر دینا ہے. نہ تو اتنا آپ نے لیندی لکھنا ہے, نہ اتنا بریف لگے کہ وہ 10 نمبر کا لگے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ مثال کے طور پہ عربوں کی 4 خوبیاں لکھ دیتے ہو, 4 الیگل ایکٹیویٹیز لکھ دیتے ہو, اور یہ تھوڑا سا اچھا خوبصورت سا نا مطلب سب ہیڈنگ کی شکل میں, تو ایک صفحے پہ یہ بھی سوال چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے عربوں سے پہلے جو ریلیجن اسٹیٹس تھا 5 سے 6 میں نے اسٹیٹس بتائے تھے بھائی, سب ہیڈنگ ڈال کے پہلے جو ہے وہ کیا تھا, بت پرستی تھی, پھر کیا تھا عیسائیت تھا, پھر کیا تھا یہودیت تھا. 1 سے 2 لائن میں ڈسکرائب کرو, ایک صفحے پہ یہ بھی آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے سر.
تو یہ کہ نہ زیادہ بریف ہو نہ زیادہ لیندی ہو, تھوڑا سا جو آپ کا پریزنٹیشن ہو نا وہ اچھی ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ گولا گنڈا بنا دو, لیکن یہ کہ وہ واضح ہو. ٹھیک ہے اوکے جی سر. سر. اچھا جی سمیہ آ رہی, تو اور بھی کوئی اسٹوڈنٹ کو پریشانی ہونا تو وہ آپ کے ریفرنس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی آپ کی لاسٹ کلاس تو آج ضرور تھی, لیکن پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو 5 جولائی کو پیپر ہے, اس سے پہلے جو بھی پوچھنا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں میری طبیعت تھوڑی سی آج ناساز ہے, میں زیادہ نہیں آج کر پاؤں گا, تو یہ کہ آپ ریکارڈنگ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. اوکے سر. ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے. جی سر. اللہ حافظ. اٹینڈنس آپ نے شیئر کر دی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.